مقدس ہستیوں کا قاتل کون؟ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا نفرت بڑھتی رہی اور ہر ہستی کے بعد دوسری ہستی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا۔ اتنی نفرت کہ اس مقدس گھرانے کی مطہرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چوکے 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ امت نے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ کیں۔ 24 ذوالحجہ کو واقعہ مباہلہ کی یاد منائی گئی۔ اس واقعہ میں بقول قرآن 5 ذوات مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرآن مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی۔ واقعہ مباہلہ کے کچھ مدت بعد ان 5 ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا۔ جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے؟ پھر 75 دن بعد اسی گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کر دیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا۔ پھر اسی گھرانے کا تیسرا جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا اور پشت کوفہ ریت کے ٹلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور مدتوں قبر کا نشان نامعلوم رہا۔ پھر اسی جماعت کے چوتھے فرد کا جنازہ 50 ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کی مزار کی طرف چلا، مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حائل ہوئے کہ نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وہ جنازہ بقیع کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 61 ہجری میں صحاب مباہلہ کے آخری فرد کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا، بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ باحثیت مسلمان کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ کم از کم ہم مورخ اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ توحید خدا کے گواہ ہیں، خود کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں نے ان کے ساتھ اتنا گھنونا سلوک کیوں کیا؟